بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ یہ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ بعض خبریں ان حوالوں سے اہمیت حاصل نہیں کر پاتی جن حوالوں سے اہمیت حاصل کرنا چاہیے، اور غیر ضروری چیزیں جو ہیں وہ ان کے معاملے میں حاوی ہو جاتی ہیں۔ جیسے سرگئی لاروف روس کے وزیر خارجہ پاکستان آئے، یہ دورہ بہت بڑا تھا، اس کی بہت زیادہ اہمیت تھی، 9 سال بعد یہ دورہ ہو رہا تھا۔ اور پھر اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ روس کی اپنی حیثیت، پاکستان روس کے تعلقات کا ایک ماضی ہے اس کی حیثیت، اور جن حالات میں یہ دورہ ہو رہا ہے ان حالات کی بدولت یہ دورہ بہت بڑی چیز ہونا چاہیے تھا، مگر یہ دورہ خبروں میں ایک چھتری کے گرد گھومتا رہا۔ جب سرگئی لاروف آئے تو اس وقت بارش ہو رہی تھی، تو ان کے ہاتھ میں چھتری تھی، وہ اپنی چھتری لے کر جہاز سے اترے اور اس کے بعد اس چھتری کو انہوں نے خود تھامے رکھا۔ شاہ محمود قریشی صاحب کی چھتری جو تھا وہ ایک دفتر خارجہ کا غالباً اہلکار تھا، ان کی ٹیم کا اہلکار تھا، اس کے ہاتھ میں چھتری تھی، اور وہ چھتری مسلسل خبروں میں گردش کرتی رہی کہ دیکھیں اتنے بڑے ملک کا وزیر خارجہ، اتنی بڑی طاقت کا وزیر خارجہ اپنی چھتری خود اٹھاتا ہے، اور ہم ایک ایسا ملک جو پیسے مانگتا ہے دوسروں سے، ہم ایک ایسا ملک جو طاقتور نہیں ہے، ہم ایک ایسا ملک جس کی روس کے سامنے وہ حیثیت نہیں ہے، ہمارا وزیر خارجہ اتنا سہل پسند ہے کہ وہ اپنی چھتری بھی خود نہیں اٹھاتا، اس کی چھتری کوئی اور اٹھا کے گھوم رہا ہے۔ کتنا برا امپیکٹ گیا ہے، ڈپلومیٹیکلی پاکستان کا حشر نشر ہو گیا، کباڑا ہو گیا ہے۔ تو خبریں یہ گردش کرتی رہیں، شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی اس پہ ریئیکشن دے دیا، انڈین میڈیا میں بھی اس پہ خبریں چل رہی تھیں، اور باقی ساری چیزیں دب گئیں۔ اب بڑی اہم چیزیں اس دورے کے حوالے سے سامنے آئی ہیں۔ ایکسپریس ٹریبیون نے خبر دی ہے، یہ خبر بہت زبردست ہے۔ ایکسپریس ٹریبیون نے وزارت خارجہ کے ذرائع کے حوالے سے یہ خبر دی ہے اور بتایا ہے کہ یہ جو دورہ تھا، اس دورے کی سگنیفیکنس کیا ہے، یہ کتنی بڑی چیز تھا۔ اس سے پہلے ہمیں ایک اور چیز دیکھنی ہوگی کہ گزشتہ کچھ دنوں میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں روس اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے، وہ ڈیولپمنٹس بھی بہت بڑی ہیں۔ مارچ کے تیسرے ہفتے میں ماسکو میں افغانستان کے حوالے سے امن مذاکرات ہوئے، اور اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ یہاں سے امریکہ نکل رہا ہے، امریکہ اور روس کی باقاعدہ لڑائیاں ہوئی ہیں، اور پاکستان کا اس میں کردار رہا ہے، پاکستان کا کردار اینٹی رشیا رہا ہے، اور پاکستان، امریکہ خود کہتا ہے کہ استعمال ہوا ہے اور ہم نے استعمال کیا ہے۔ تو پاکستان اور روس کے تعلقات جو ہیں وہ برے تعلقات تھے، گزشتہ کچھ عرصے میں بہتر ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے ماہرین یہ کہتے ہیں، اور جو اسلام آباد میں خارجہ امور کو جاننے والے بھی اور چلانے والے بھی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تعلقات جو ہیں 2011 میں، 2010 میں پاکستان اور روس کے تعلقات بہتر ہونا شروع ہوئے۔ یہ تب ہوا جب پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بگاڑ آیا۔ اسامہ بن لادن کا ایپیسوڈ تھا تعلقات میں بگاڑ آیا، سلالہ کا واقعہ تھا، سلالہ کا واقعہ ایک بہت بڑی وجہ تھا کہ تعلقات میں بگاڑ آیا۔ اس کے علاوہ افغانستان میں مسلسل یہ کہا جاتا رہا کہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں، لیکن پاکستان کے ان قبائلی علاقوں میں موجود فوجیوں پر، سرحد پر موجود فوجیوں پر اس جانب سے گولیاں چلتی تھیں، وہاں سے دہشت گرد سرحد کراس کر کے پاکستان میں آتے تھے اور آ کر پاکستان میں حملے کر کے چلے جاتے تھے۔ تو یہ وہ صورتحال تھی جس میں پاکستان وہاں شکوہ کر رہا تھا کہ ہم سے کہتے ہو ڈو مور، خود کیا کر رہے ہو، خود جہاں پر تمہارا قبضہ ہے وہاں تم کنٹرول نہیں کر سکتے، اور ہمارے ہاں دہشت گردی بڑھ رہی ہے۔ یہ وہ چیزیں تھیں کہ جن کے درمیان پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو تھے ان میں بگاڑ آ رہا تھا، وہ ڈو مور کی رٹ لگائے ہوئے تھے، اور پاکستان جو ہے وہ آہستہ آہستہ نو مور کی جانب بڑھ رہا تھا۔ تو تعلقات جو ہیں وہ رشیا سے بیک چینل پر بہتر ہونا شروع ہوئے، انگیجمنٹ شروع ہوئی، اور اس کے نتائج اب ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ خطے کی صورتحال بھی بدل رہی ہے۔ اس خطے میں انڈیا، اس دورے کو ایسے بھی دیکھنا چاہیے کہ انڈیا اور رشیا کے جو تعلقات ہیں یہ بڑے زبردست تعلقات ہیں۔ جب امریکہ اور رشیا افغانستان میں لڑے تھے تو اس کے بعد یہاں سے ہوا یہ کہ رشیا نے شکست کھانے کے بعد یہ دیکھا کہ اس ریجن میں اسے اپنے پاؤں بہت مضبوطی سے گاڑنے ہوں گے۔ اس نے چائنا سے دوستی کی، اس نے انڈیا سے دوستی کی، RIC کا پلیٹ فارم بنا تھا، ہم سے سو دوستی نہیں ہوئی تھی، رشیا، انڈیا، چائنا کا پلیٹ فارم بنا تھا، اور ان ملکوں نے جو ہے باضابطہ طور پر سالانہ مذاکرات کرنا شروع کیے، تعاون کے لیے پلیٹ فارمز بنائے مختلف شعبوں میں، اور یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ لیکن اب
इंडिया जा रहा है क्वाड की जानिब। इंडिया उस 4 मुल्क की इत्तेहाद में आगे बढ़ रहा है जिससे रशिया को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। रशिया पाकिस्तान की जानिब आ रहा है, चाइना की जानिब आ रहा है, तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट है। रशिया ईरान का दोस्त है, ईरान अमेरिका की लड़ाई है, तो हमें इस पूरे विजिट में और इस बदलती सूरत हाल में फ़ायदा हो रहा है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर यह है कि रूस के वजीर खारजा ने कहा है कि रशिया पाकिस्तान को ब्लैंक चेक देने पर तैयार है। ये जो ब्लैंक चेक वाली बात है, इसको एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने दफ्तर खारजा के जराये के हवाले से रिपोर्ट किया है और बताया है कि ये जो दौरा है ये कितना अहम है। उन्होंने पुतिन का पैगाम दिया और कहा कि रूस के सदर जो हैं व्लादिमीर पुतिन, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान से हम किसी भी तरह के ताउन के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान को कॉरिडोर चाहिए, रूस तैयार है। पाकिस्तान को इसके अलावा स्टील के शोबे में ताउन चाहिए, रूस तैयार है। पाकिस्तान को एनर्जी के शोबे में ताउन चाहिए, रूस तैयार है। गैस पाइपलाइंस जो हैं उनके लिए मदद चाहिए, रूस तैयार है। तो इस वक्त ये जो ब्लैंक चेक है ये रशिया की जानिब से हर तरह के ताउन, वो माली ताउन हो, वो तिजारती ताउन हो, वो मुआशी ताउन हो, इक्तिसादी ताउन हो, तो हर तरह के, और दिफाई ताउन सबसे बढ़कर हर तरह के ताउन के लिए तैयार है। दिफाई ताउन की अहमियत यह है कि रूस और इंडिया, इनके जो ताल्लुकात हैं दिफा के शोबे में वो सबसे स्ट्रॉन्ग हैं। दुनिया के 2 मुल्कों के दरमियान ताल्लुक को अगर आपको देखना हो कि दुनिया के 2 मुल्कों में सबसे बड़े दिफाई ताल्लुकात, तो वो इंडिया और रशिया के हैं। इंडिया हमारा मुसलसल दुश्मनी पर तुला हुआ मुल्क है, तो इंडिया और रशिया के इन ताल्लुकात में जहां भारत रशिया से सबसे ज्यादा असलहे की खरीदारी करने वाला मुल्क है, वो अपनी गन्स वहां से लेते हैं, वो अपने हेलीकॉप्टर वहां से लेते हैं, वो अपने जहाज वहां से लेते हैं, मिग वहां से लेते रहे, और उसके अलावा भी वो अपना एयर डिफेंस सिस्टम वहां से ले रहे हैं। तो रशिया से जो है वो इंडिया सबसे ज्यादा असलहे की खरीदारी करता है। इन हालात में पाकिस्तान को रूस का ये कहना है कि हम आपको स्पेशल मिलिट्री इक्विपमेंट देंगे, ये बहुत अहम है। इस स्पेशल मिलिट्री इक्विपमेंट का फैसला जो है वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जो मुलाकात हुई उसके नतीजे में किया गया, और ये फिर सबसे बड़ी खबर बनी थी उस दौरे की। तो इसलिए जो है ये बहुत अहम है, मगर ये निगलेक्ट हुआ। अब रूस ये कहता है कि इस वक्त हम आपके साथ पहले ही नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन के मंसूबे पर काम कर रहे हैं, और इस मंसूबे पर 2015 में मंजूरी हुई थी, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। कुछ पाबंदियों का रशिया को, पाकिस्तान को, अमेरिका की जानिब से सामना था, चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकी थी, मगर अब वर्कआउट कर लिया गया है और इस पर काम शुरू हो रहा है। तो ये जो नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन है ये कनेक्ट करेगी कराची और लाहौर को, और ये जो प्रोजेक्ट है $2 अरब का मंसूबा है, और अब इस पर जो है वो काम शुरू हो गया है। इसके अलावा स्टील मिल, ये हमें बनाकर ही रूस ने दी थी, और ये स्टील मिल जो है जो साल हा साल चलती रही, फिर उसके बाद इसमें बिगाड़ आना शुरू हुआ, सियासी भर्तियां हुई, तबाह किया गया इसे, और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दिनों में, मुशर्रफ साहब के दिनों में, ये जो हमारे सामने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं मलिक क़य्यूम साहब जो हैं, ये मुशर्रफ साहब के दिनों में चला रहे थे स्टील मिल, और बड़ी अच्छी चला रहे थे। उस वक्त स्टील मिल जो है वो मुनाफा कमा रही थी, लेकिन फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दिनों में स्टील मिल घाटे में जाना शुरू हुई, और उसके बाद तो फिर यह हुआ कि एक के साथ एक फ्री वाली ऑफर लगाई गई हमारे यहाँ। नून लीग के दिनों में स्टील मिल बेचने की तैयारी हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दिनों में। आजकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है स्टील मिल का मुकदमा लड़ने में सबसे आगे नजर आती है, लेकिन अदालत कह चुकी जिस तरह से इसे चला रहे हैं, जिस तरह से आपने इसे मरीज बनाकर बोझ बना दिया कौमी खजाने पर, इसको बंद कर दें तो बेहतर है। इस स्टील मिल को जिंदा करने के लिए रूस ने कहा है कि हम आपके साथ ताउन करने को तैयार हैं, यह स्टील मिल दोबारा चल सकती है। $8 अरब के मंसूबे जो हैं वो रूस और पाकिस्तान के दरमियान शुरू होने जा रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को मिल पाएगा नहीं, इस बारे में जो है स्पेसिफिकली जवाब नहीं दिया गया है, लेकिन स्पेशल मिलिट्री इक्विपमेंट की जो बात है इसमें काफी कुछ शामिल है। डिफेंस एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये कहते हैं कि इसमें काफी कुछ शामिल है और पाकिस्तान को बड़ा फायदा होगा। पाकिस्तान को अपना डिफेंस डेटरेंस जो अगेंस्ट इंडिया बेहतर से बेहतर करना है, ये उसके लिए बहुत जरूरी है। तो 2011 से बैक चैनल पर काम हो रहा था दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर करने के लिए, और अब इस सिलसिले में जो है पेशरफ्त हुई है।
وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے پیوٹن کو دورے کی دعوت دی ہے اور یہ ہوپ کی جا رہی ہے کہ ان لیس دین اے ایئر، سال سے کم وقت میں ولادیمیر پیوٹن جو ہیں ان کا پاکستان کا دورہ ہوگا، پاکستان کی جانب سے قیادت وہاں کا دورہ کرے گی اور یہ تعلقات جو ہیں وہ مزید بڑھیں گے۔ ایک چینج ہے، یہ جو الائنس تھا ہمیں یہ نظر آتا تھا کہ پاکستان کا جھکاؤ ہے امریکہ کی جانب، اب گزشتہ کچھ عرصے میں اس میں تبدیلی آئی ہے، پاکستان کی پالیسی میں شفٹ آیا ہے۔ اب پاکستان جو ہے وہ دیکھتا ہے رشیا کی جانب، ٹرکی کی جانب، چائنا کی جانب، وہ ایران جس پر پابندیاں ہیں، پاکستان اس ایران سے اپنے تعلقات بہتر کر رہا ہے۔ اس ایران سے آپ ان تمام ملکوں کو دیکھیں جن میں ٹرکی شامل ہے، رشیا شامل ہے، چائنا شامل ہے، اور اس ایران سے ان تمام ملکوں کے تعلقات پہلے سے کہیں بہتر ہوئے ہیں، مزید بہتر ہو رہے ہیں، اور پاکستان کی جو لوکیشن ہے وہ اس تمام تعلق کے لیے آئیڈیل ہے۔ وہ امریکہ سے اس تعلق کے لیے اتنی آئیڈیل نہیں ہے جتنی آئیڈیل ہم سمجھتے ہیں۔ ہمیں کچھ بیڑیاں ہیں وہ توڑنی ہیں، آئی ایم ایف کی، ورلڈ بینک کی، ان بیڑیوں کو توڑنے کے لیے ہمیں ایسے ڈیسیشن بھی کرنے پڑیں گے جو پاپولر ڈیسیشن نہیں ہیں، مشکلات انہی کی وجہ سے آئی ہیں اور یہ جلدی جانے والی نہیں ہیں۔ ویسے بھی قوموں کی زندگی میں ایک جملہ میں نے بہت پہلے سنا تھا، وہ بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ قوموں کی زندگی میں یہ 70-72 سال جو ہیں یہ لمحے کے برابر ہوتے ہیں۔ تو 70-72 سال جو ہیں لمحے کے برابر یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ قومیں عشروں میں نہیں صدیوں میں بنتی ہیں اور ملک جو ہے وہ ایک خاص مقام تک پہنچتے ہیں۔ یہ جو سپر پاور ہے یہ ایک دن میں نہیں بن جاتا، روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے کہتے ہیں، تو اس میں وقت لگتا ہے۔ ہمیں اس وقت کو صحیح انویسٹ کرنے کی، صحیح ڈائریکشن میں لے جانے کی ضرورت ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔